السلام علیکم جی جناب، میں نے سوچا ہے کہ 5 پارٹس پورے کر دیے جائیں، تو تھرڈ پارٹ کے ساتھ میں آ چکی ہوں، لاسٹ ایپیسوڈ کا تھرڈ پارٹ، ناول روح نشیں، رائٹر اسمروا مرزا۔ تو چلتے ہیں تھرڈ پارٹ کی طرف بنا وقت ضائع کیے، تو لیٹس اسٹارٹ۔ اس راہ حق میں غازی اور شہید کا فرق مٹ جاتا ہے مشی، تم تو شکر کرو بہت حد تک سلامت ملا ہوں تمہیں واپس، شاید یہ زندگی مجھے کچھ فرض کے لیے اور باقی ساری تمہارے لیے دی گئی ہو، کیونکہ زندگی دینے والے نے اس سے پہلے مجھے تم جو دے دی تھی تو پھر تمہارے لیے زندگی بھی لوٹا دی۔ زخموں کا کیا ہے میری جان، یہ تو بڑھ جائیں گے، زندگی کھو جاتی تو ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ ڈھونڈتے رہ جا۔ وہ اس کی تلخ قسم کی سنجیدہ باتوں کو سنتی اختتام تک اپنی مرمری ٹھنڈی ہتھیلی علمان کے بولتے ہونٹوں پر ڈر کر جمع بیٹھی، کیونکہ مشی کے لیے ایسا سوچنا بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں آپ کے بنا نہیں رہوں گی کبھی بھی علمان، ایسی زندگی جس میں مجھے آپ کو ڈھونڈنا پڑتا میرے لیے بہت باری ہوتی، اور باری بہت زیادہ دیر نہیں اٹھائے جاتے۔ آپ کا خود خیال رکھوں گی، سارے زخم بھر جائیں گے، آئی پرومس۔ ایسے خوبصورت وعدے کی ہی تو علمان کو اچھا ہونے کے لیے ضرورت تھی۔ اس کی وہی ہتھیلی پکڑے، محبت سے چومی، آنکھوں میں مشی کو اپنے پاس دیکھنے، اسے محسوس کرنے کی شکر گزاری درج تھی۔ اس کی ملائم مرہمی موجودگی سارے زخموں کی دوا بننے دیر نہ لگا رہی تھی، آرام و سکون بڑھ رہا تھا۔ بھر گئے، تم نے محبت سے دیکھ لیا، میرے قریب آ گئی، سب تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ یہ محبت تو اس پسندیدگی پر سبقت لے گئی مشائم، جسے کبھی میں نے زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا تھا۔ یہ سب وہ کہنا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی بے خودی میں مشی کے چہرے اس کی آنکھوں کی سچائی کو تکتا کہہ بیٹھا، پھر خود ہی زبان سے سرزد ہوئے اس بے رحم انکشاف پر یوں نظر جھکا لی جیسے یہ جرم مقابل کی عدالت میں معاف نہ ہو سکے گا۔ مشی نے اس کا ہاتھ پکڑے، لاؤنج کی سمت قدم بڑھائے اور علمان کو آرام سے بٹھایا، خود بھی اس کے پہلو میں بیٹھے، پکڑا فون گلاس میں اس کی سطح پر رکھا۔ علمان ہنوز نظر چرائے اپنی زبان کی بے لگامی پر الجھن و تکلیف کا شکار تھا۔ آپ جینش بھابھی کو پسند کرتے تھے، میں یہ بات جانتی ہوں، لیکن پھر آپ کو ایک چڑیل چمٹ گئی جس نے آپ کی ساری تکلیفیں چرا لی، لاحاصل چاہ والی سمیت۔ مشی کا معصومانہ سا پیارا انکشاف علمان کے لیے دگنا دردناک تھا۔ کیا یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ علمان کی حیرانگی میں خوف بھی ملا تھا۔ مشائم دھیما سا مسکرائی جب علمان نے اسے بازو سے پکڑے اپنی سمت کھینچ کر گرے ذرا سی متورم آنکھوں میں گھورا۔ کسی نے نہیں، بس آپ کی شدت پسندی نے، بہت بہکی چیز تھے نا آپ شروع میں۔ مشائم کا شرارت سے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کرنا علمان کے تنے اعصاب بحال کرنے کے بجائے اور تناؤ سے بھر گیا۔ علمان کی شکوہ کناں نظروں نے مشی کی ہارٹ بیٹ مس کی۔ سیریسلی، میرے آؤٹ آف کنٹرول بیہیویئر نے تمہیں یہ سب بتایا؟ میں کیسے مانوں؟ اور وہ اٹیچمنٹ جو مجھے تم سے تھی، وہ نکاح کے سبب تھی، اوپر سے تمہاری معصومیت پلس پوائنٹ، پھر تمہارے ساتھ ہوئی ناانصافی جو مجھے تمہارے قریب کر گئی۔ ایسا مت کہنا دوبارہ کہ میری شدت پسندی میری لاحاصل چاہ کا نتیجہ تھی، کیونکہ میں تمہاری طرف جب بھی بڑھا دل سے بڑھا، کسی اپنی تکلیف کو مٹانے کی نیت نہیں باندھی، بلکہ اپنا سکون محسوس کیا۔ وہ روٹ جائے گا، اس کی تو مشی کو امید تک نہ تھی۔ وہ تو یہ سب علمان کی مسکراہٹ واپس پانے کو کر بیٹھی، اس کی شدتوں کو بری طرح مس کر رہی تھی۔ ارے نہیں، ایسا مطلب تھوڑی تھا میرا، میں تو آپ کی کھوئی مسکراہٹ واپس دیکھنا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے بھی کبھی ایسا نہیں لگا ہمارے رشتے میں کچھ بھی آرٹیفیشل ہے، بلکہ سب اوریجنل تھا۔ فوری معذرت کی، اس کا چہرہ ملائم ہاتھوں کے پیالے میں لیے تڑپ اٹھی، تو پھر علمان اب تک خفا تھا، اس کی گرے آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں جمائے، اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے لہجہ سوالیہ کیا۔ بس آپ نے مجھے کہا تھا وہ آپ کی دوست تھی، لیکن مجھے آپ کے دو کے بیچ عجیب سی اجنبیت محسوس ہوتی تھی، تبھی یہ سب سوچا کیا ہوا اگر وہ آپ کی نہیں ہو سکی؟ دوست تو بہترین تھی نا، ہمیشہ رہیں گی۔ اور آپ کیا جانے علمان، وہ بیوی کتنی پیاری نکلی، میرے بھیا کی زندگی ویران رہ جاتی ان کے بنا۔ آپ کو تو کوئی بھی مل جاتی ہے آپ کی سیرت، صورت اور مہربان صفت کے ٹرائیو کے سبب، لیکن میرے حضور دل اور چہرے کے پیارے تھے، پر مہربانی دکھانے میں بہت ٹیڑھے تھے، اکڑوں سے، لڑکیوں کے لیے نو انٹری سائن دل کے دروازے پر لگا کر رکھنے والے۔ تبھی اللہ نے ان کو زینت دی، ان کو ان کی زیادہ ضرورت تھی، اور آپ کو ہنسنے کی ضرورت تھی، تبھی یہ جوکر دیا، آپ کا پرسنل جوکر۔ مشائم کی نم نم سرگوشیاں، پھر آخری بے تکی سے کھلکھلاہٹ پر علمان نے بازو اس کی حصار کر اپنے قریب کیا۔ وہ دم ساتھ کر علمان کے بہت ہی پاس آنے پر اس کی گرم سانسوں کو چہرے پر پھیلتا محسوس کیے تعصب سے دیکھنے لگی۔ میں تھپڑ لگا دوں گا، ہاتھ بہت بھاری ہے میرا، اگر تم نے دوبارہ خود کو جوکر کہا، میری زندگی کی رب پا سکی تو وجہ تم ہو، پاگل سی زندگی خوبصورت لگی تمہارے سبب۔ میں زینش سے شادی کا خواہشمند ضرور تھا، لیکن ہم دو ہمیشہ دوست تھے، ہاں میری محبت کی طرح میری دوستی بھی شدت پسند تھی، تبھی مجھے الجھا گئی، پھر میرے اپنوں نے میں جیسے اسے مجھ سے چھین کر دشمن کو سونپ دیا۔ اصل تکلیف مجھے تب پہنچی، وہ بہترین تھی، تبھی تو میں چاہتا تھا دوست کے ساتھ بیوی بھی بن جائے، لیکن کچھ رشتے صرف دوستی کے لیے ہی پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ میں بھی اگر ہم ایک ہو جاتے تو نہ وہ خوش رہتی نہ میں، کیونکہ اس کے دل میں کوئی پہلے سے تھا اور وہ زاندہ بنساری تھا۔ ایسے میں میری دوستی، محبت، مہربانی کچھ بھی زینش کو سکون نہ دیتا۔
میں نے اللہ کے حکم کے لیے کیے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور زینش کو اس کے اذعان کا ہونے دیا۔ بیچ سے مکمل ہٹا رہا، اس کی حیرت پنار سے پوچھ لیتا کہ کہیں میری وجہ سے اس کی خوشی میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، لیکن اذعان جیسا بھی اگر مزاج ہو وہ شکی اور تنگ نظر نہیں ہے، اس کا اندازہ مجھے بہت جلد ہو گیا۔ اس کے باوجود ایک طرف ہوں کیونکہ مجھے اپنی خوشیاں سمیٹنے سے فرصت نہیں، مجھے اپنی اسکول دولت سے نظر ہٹانے کا وقت نہیں ملتا۔ تم میری زندگی سے جڑے اب تک کے تمام رشتوں سے افضل ہو میشی، کیونکہ میری تکلیف تم نے دور کی، میری اذیت تم تک آ کر ختم ہوئی۔ سمجھ گئی ہو میری بات؟ وہ بنا آنکھیں چپکائے اس کی حقائق دل جذب بڑے یقین دلاتے افسانے، اس کی محمول لب بس خاموشی میں ڈوبی التجائیں آنکھوں کی نرم نرم یقین دہانیاں سنتی گئی۔ یہ سب علمان کے ہونٹوں سے نکل کر اتنا سکون دے رہا تھا کہ میشی کی لب مدر مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ پھر وہ اس کو چھونے کے ساتھ جب اپنے ہونے کا یقین دلاتا، لمحے خوبصورتی کی انتہا اڑ لیتے۔ مجھے آپ کی محبت پر ناز ہے، سو اپنی محبت کا یقین دلانے کی آپ کو کبھی ضرورت نہیں ہوگی۔ مجھے پتہ ہے آپ کی جان مجھ میں بستی ہے، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ اور زینو بھابھی کبھی آمنے سامنے آئیں تو بنا کسی ڈر اور احتیاط کے ایک دوسرے کا حال پوچھیں، ایک دوسرے کو دعا دیں، ایک دوسرے کو دوست کہیں۔ مجھے اور حضور دونوں کو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ بھلے وہ میشی سے بہت بڑے سمجھدار اور عقل والے ہوں، لیکن ان کا دل بالکل میرے جیسا ہے، بچوں والا۔ میشی کی خواہش اس کا یوں ہی سب جہاں علمان کے لیے بہت حیرت انگیز سی مسروری کا سبب بنا۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ تمہاری خوشی کے لیے ناممکنات کے دائرے میں داخل ہونے والا یہ شخص کیسی ممکن شے سے انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ پھر بنا کسی شرط کے وہ مان گیا۔ میشی نے اس کی زخمی گال پر ذرا پلے لپک کر اپنے ہونٹوں کی مہر لگاتے باہیں گلے میں ڈالی، کیونکہ وہ بہت خوش تھی۔ اس کی گرے آنکھوں میں ڈیر و مان اور یقین تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں کیپٹن، میشی آپ پر قربان جائے۔ آئی لو یو سو مچ، ہمارے بیبی سے بھی زیادہ۔ اتنے پیارے اظہار پر کیسے نہ وہ اس کی کھلکھلاتی ہنسی چومتا، اسے نڈھال کے اس کی رگ رگ میں اپنے استحقاق سے ایسا محشر برپا کیا کہ ہوش واپس تھامنے کے لیے فوری شرارت پر اترنا ضروری تھا۔ اس کی شدتوں پر اب بھی گلابی گلاب کی خوشبو اڑ کر دل بنی دھڑکنے لگی۔ بیبی سے یاد آیا، ہٹو تم چڑیل، مجھے اپنے بیبی سے ملنے دو۔ فوری اس کی گود میں سر رکھ کر محترم وہیں کاؤچ پر پیر پسار کر لیٹ گئے، جبکہ جس طرح اس کے اسٹمک میں چہرہ چھپا کر ہونٹوں کے بوسوں سے پیار جتایا، خوبصورت عمل نے مشائم کی ہستی جس میں گدگداتی شوق چھنکار تھی، پورے گھر میں کسی ساز سی بکھیری اب وہ علمان کے پاس تھی تو کیپٹن صاحب کے زخموں اور تکلیفوں کا اللہ ہی حافظ تھا۔ مجھے گدگدی ہو رہی۔ اچھا بتائیں، آپ نے کچھ کھایا یا کچھ کھائیں گے؟ بتائیں مجھے، آج میں آپ کے لیے خود بناتی ہوں۔ مشائم سے جب یہ گدگداتے لفظ برداشت نہ ہوئے تو علمان کو ہوش دلاتی موجودہ آفر سے چونکا بھی گئی۔ اس کے مہکتے وجود سے چہرہ نکالے، آنکھیں چمکاتے کیپٹن شریر و مدہوش ہوئے۔ تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ سر اس کی گود میں رکھے ہی ٹھیک سے لیٹے مشائم کے کھلے بالوں کی لٹوں کو چھوئے پیار سے پوچھا، آئی جان کی بیٹی ہوں، کیا نکمی سمجھ رکھا ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے مجھے کوکنگ ہی سکھائی تھی، ہاں کبھی کرنے نہیں دیا، کیونکہ کہتی تھیں یہ سب اپنے سسرال کرنا ہے، یہاں تم میری گڑیا ہو، گڑیا بن کر رہو۔ مشائم نے عز المریم کا ذکر بہت احترام سے کیا، جیسے اس کی مٹھاس زبان پر مٹھاس گھلائی ہو، جبکہ عائشہ کے ساتھ اپنے روا رکھے رویے پر علمان کو سخت ندامت دکھ رہا۔ شدت سے جی چاہا ممی سے بات کرے۔ آپ اداس ہو گئے؟ اوہ، جواد بابا کی ویڈیو کال آ رہی، اٹھ کر بیٹھے جلدی سے۔ میشی کا وہیں میز پر رکھا فون رنگ کیا، جس پر علمان فوری اپنا سر میشی کی گود سے ہٹائے اٹھ کر بیٹھا۔ میشی نے کال ریسیو کی تو عائشہ اور جواد کے ہمراہ پنار اور دیان بھی وہیں موجود تھے۔ علمان کے زخمی ہونے کی خبر جواد کو تھی۔ جب انہوں نے سب کو بتایا تو سب پریشان ہو گئے اور عائشہ کا اصرار تھا کہ وہ بھی علمان سے بات کریں۔ پہنچ گیا میرا بچہ، میرے شیر، ٹھیک ہونا؟ بابا کی محبت بھری آواز اور نظریں علمان کو اچھا کر گئیں۔ میشی بھی ان کی محبت کے جواب میں سر ہلاتی مسکرائی، الحمدللہ بابا، میں بہتر ہوں، کیسی ہیں آپ ممی؟ علمان کے دکھ سے مخاطب کرنے کی دیر تھی کہ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو چلے آئے۔ پلیز مت روئیں، علمان سے ان کے آنسو دیکھے نہ گئے۔ پنار، دیان اور جواد کا دل بھی عائشہ کے ندامت بھرے آنسوؤں سے افسردہ ہوا۔ آئی ایم سوری میری جان، معاف کر دو مجھے، جب سے تم روٹے ہو میرا قرار چھن گیا۔ سب سے معافی مانگ لی پر تم سے نہیں مانگی، تو لگتا ہے کسی سے نہیں مانگی۔ میشی مجھے تم سے پیاری رہے گی، آئی پرومس، بس تم مجھ سے خفا مت ہونا۔ یہ جذباتی منظر سبھی کو اداس کر گیا۔ ممی کا معافی مانگنا میشی اور علمان کو تڑپا سا گیا۔ شرمندہ مت کریں ممی، معافی مجھے مانگنی چاہیے، آئی ایم سوری، آپ کے قدموں میں میری جنت ہے اور ماں کا دل دکھانے کی کوئی معافی نہیں۔ میں آپ کو بس ریئلائز کروانا چاہتا تھا کہ میشی کی بھی میری زندگی میں ایک الگ اہمیت ہے۔ پرانی باتیں دہرائی جا رہی تھی، حالانکہ اب سب کے دل صاف ہو چکے تھے۔ علمان نے حزن و ملال کے سنگ جتایا۔ عائشہ نے فوری اپنے آنسو رگڑے اور نم آنکھوں سے مسکرائی، میں سب سمجھتی ہوں بچہ، بس پاگل ہو گئی تھی۔ تم دو یہاں رہو، وہاں میری ایک جیسی جان ہو، بس راضی رہو مجھ سے۔ انفیکٹ اب میشی اس کنڈیشن میں تمہارے ساتھ ہی رہے تو بہتر ہے۔ اللہ تمہارے زخموں کو جلد شفا دے۔ میشی، خیال رکھنا اس کا۔
मम्मी का ये खूबसूरत मेहरबान रूप तो अलमान के लिए वाक़ई हैरान कुन था। ध्यान और पिनार ने भी बारी बारी अलमान की हैरियत दरियाफ़्त की। अलमान की जान बची थी, सब इसी पर अल्लाह के शुक्रगुज़ार थे। बाकी सब जानते थे ज़ख्म जल्द पड़ जाते हैं। चूँकि रात काफ़ी हो गई थी, भी जल्द बात भी ख़त्म हुई और दोनों जानिब सुकून उतरा। मिशी भी फ़ोन बंद किया, वापस मेज़ पर रखते से पहले जज्बाती से अलमान के लिए कुछ परहेज़ी सा बनाने किचन का रुख करती अलमान ने उसका मकानगी तौर पर हाथ पकड़कर वापस अपने थाई पर बिठाया। उसकी आंखों में अपनी आंखें जमाई। मोहब्बत की इंतहा थी। दोनों जान अलमान ने मिशी की हथेली पकड़कर चूमी। अंग अंग तक अलमान के लम्स ने सुकून सरायत किया। मम्मी पर भी जादू कर ही दिया तुमने। इतनी जल्दी वो अपनी ज़िद से हटने वाली कहाँ थी। मिशी तुम कितनी प्यारी हो यार। बेख्तियार मुकाबिल के फसूहेज़ लहजे की शिद्दत पर शाम ने उसकी गर्दन में बाहें हमाइल की और अपनी गाल अलमान की गाल से लाड के संग मस की। दोनों तरफ सरूर सा उतरा। मुझे पता है, अब आप यहीं आराम करें, आपके लिए मज़ेदार सा डिनर बनाती हूँ। मैंने तो रास्ते में कर लिया था। आपका वो बातूनी दोस्त असद भाई, उन्होंने काफ़ी मज़ेदार चाउमीन खिलाया। अब मेरी कैप्टन की बारी। दर्द तो नहीं हो रहा? यहाँ यहाँ टांग में चेक कर बताती वो मुस्काई। एकदम साथ ही उसके ज़ख्मी गाल माथे को फ़िक्र से छुआ। टांग का भी पूछा। मुझे प्यार हो रहा है बस। वो हल्की संजीदा न था। उसकी पुरहमार नज़रें मुकाबिल अब तक वो खिलाहट बर्पा करने का मौजब थी। हमेशा होता रहेगा, मैं हूँ ही बहुत प्यारी। गाल चुमते हुए उसके पहलू से उठकर गई तो अलमान से को लगा पहलू की तरह ये लड़की उसकी ज़िंदगी महकदार कर गई है। वल्ला ये सुकून नज़र लग जाने की हद तक हसीन था जो इन दो के हिस्से आ चुका था। एडमिशन फॉर्म फिल किए वो जान के पास ही उसके घुटने पर सर रखे लेटी मुस्कुराती बातें करते करते नींद में चली गई। उसका यूँ बोलते बोलते खामोश होना तक खूबसूरत था। वो बंद आँखें किए भी अज़ान के दिल पर गिरफ्त तो इख्तियार पा सकती थी। कमेलियन ऐसा इश्क का शिकार हुआ कि अंग अंग रोम रोम जीनिश जैसी रूह नशी का दम बढ़ने लगा था। उसके चेहरे की मलाखत भरे हदो खाल में जीनिश को देखकर ही ऐसा सुकून उतरता जिसको बयान करना नामुमकिन होने लगता। वो खुश थी तभी अज़ान ताइब सिकंदर खुश था। इस लड़की को उसके हिस्से की हर खुशी और सुकून देने के बाद उसका दामन भी बेशुमार पर किया। जब से आई जान ने से सादी और अदम के बारे बताया, अज़ान अदम को शाम से 2 बार कॉल कर चुका था, मगर अदम मिन्हास की जिम्मेदारी के लिए उनके घर गया था। फ़ोन साइलेंट होने के सबब कॉल न उठा सका। मिन्हास सिकंदर अब बहुत बेहतर थे। अदम उनके घर से बाहर निकला और फ़ोन पर अज़ान की मिस कॉल्स देखे फ़िक्रमंदी से कॉल बैक की। अज़ान आसूदगी से ज़िनिश की नींद में डूबी आंखें देखने में महव था। तभी ड्रेसिंग पर पड़े फ़ोन के वाइब्रेट होने पर इस सुकून में बर्पा हुई हलचल पर ज़रा बेजार होते गर्दन मुड़ी, मगर अदम का नाम देखते बेजारियत फौरी ज़ब्त कर ली। धीरे से ज़िनिश का सर अपने घुटने से हटाकर नीचे नरम तकिया रखे, चूँकि उसकी कनपटी मोहब्बत से चुमता लिहाफ उसके नाजुक वजूद पर अच्छे से करवाए। पास से फ़ोन उठाकर उठता कमरे से मिलहक बालकनी में निकल आया। साईं, आप कॉल्स कर रहे थे? सब खैरियत है? अदम की बेचैनी में उसकी वफादारी छलक रही थी। वो अज़ान की पुकार पर हाजिर ना हो सका। इसकी अदम को तकलीफ़ सी हुई। हाँ अदम, सब ठीक है। कुछ पूछना था? किसी से मोहब्बत करते हो? प्यार व्यार का कोई चक्कर? एक लम्हा अदम ने फ़ोन कान से हटाकर हौनक नज़रों से स्क्रीन को घूरा। इसे यकीन आया ये सवाल करने वाला उज़ान ही है। साईं, गुस्ताही माफ़, हम नींद में तो नहीं? अदम की हिचकिचाहट पर उज़ान जाज़िब सा मुस्कुराया। सर्द हवा में सांस भरी आसमान अनगिनत सितारों और जोबन पर आए सफ़ेद चमकते चाँद से सजा हुआ आँखों को भला लग रहा था। आई जान ने तुम्हारे लिए उनकी मुँह बली बेटी सादिया को सोचा है। मतलब तुम दो की शादी का मैं जानता हूँ। मेरी बात तुम्हारे लिए हुक्म के बराबर है। फिर भी सोचा पूछ लूँ। सादिया देखी भाली और सुगर बच्ची है। दूसरा अंसारी हवेली का सालों से अहम हिस्सा रही है। मुझे तो तुम्हारे लिए वो सादा लहू सी बहुत मुनासिब लगी। तुम बताओ क्या ख्याल है? उज़ान ने इस बार ज़रा खुलकर पूछा, जबकि अदम ने कुछ देर तो शेषोपंज में मुब्तला ताहते निकाह घबरा कर नज़रें घुमाई और फिर राज़ी होते सर झुकाया। अब किसी राह चलती से भी बांध दे मंजूर है। वो तो फिर बहुत जानी पहचानी मोहतरमा है। जाफ़र की अच्छी तरबियत और देखभाल के चक्कर में शादी मोहब्बत को मैंने कभी अहमियत नहीं दी। अब जैसा कहेंगे साइन कर लूँगा। आदम की फर्माबरदारी उज़ान को सरशार कर गई। जीते रहो। और हाँ, तुम्हारे लिए एक नई जॉब है। अब से तुम हान बाबा की ज़मीनों का काम देखोगे कसूर में, जबकि तुम्हारी जगह तुम्हारा भाई जाफ़र मेरे असिस्टेंट की जगह संभालेगा। तुमने बताया था उसका यहीं लाहौर यूनी में एडमिशन हो गया, सो अब से वो किसी हॉस्टल में नहीं मेरे क्लिनिक फार्म हाउस रहेगा, ताकि अपनी तालीम के साथ वो अपना बोझ उठाना भी सीखे। और तुम बेफ़िक्र हो, अपनी बढ़ती ज़िम्मेदारियों को पूरा करो। इसे अच्छी सैलरी दूंगा, बेफ़िक्र रहना। उम्मीद है ये पर तुम्हारे लिए मज़ीद खुशी की साबित हो। उज़ान ने उसकी वफादारी बहुत परखी थी और अब इनाम का वक्त था। अदम की तो जैसी सारी फ़िक्रें ही सिमट गईं। आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू लिए वो समझ ना पाया अब क्या कहे, किन लफ्ज़ों में इस हसीन सिले का शुक्रिया अदा करे।
کل ہی اس نے ظافر اپنے چھوٹے 19 سالہ بھائی کے بارے جواب کی بات کی تھی اور آج ہی اذان نے اس کی ساری فکریں ہٹا دیں۔ سائیں ظافر آپ کی صحبت میں رہے گا تو سمجھے سنور جائے گا۔ بہت شکریہ، ہمیشہ سلامت رہیں۔ بہت دیر بعد ادم کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ آواز اب تک باری تھی جس نے اذان کو کچھ بے چین کیا۔ تم بھی ادم، شبہ خیر۔ اذان نے نرمی سے کہہ رابطہ توڑا، جبکہ آج ان سنہری آنکھوں میں اضافی سا سرور رقصاں تھا، خوشی تھی، سکھ تھا، اور آج کی پوری رات نہ جانے کیوں اذان کو شکر گزاری میں کاٹنی ہی مناسب لگی۔ آج وہ اللہ سے ذرا تفصیلی ہم کلام ہونا چاہتا تھا، اپنی زندگی کی اس درجہ آسودگی پر پیروں کھل کر بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آج زندگی ایک حسین روپ میں تھی اور ایسے حسن کا شکرانہ تو واجب ہوا کرتا ہے۔ ایک ماہ اور کچھ دنوں بعد دیکھتے ہی دیکھتے ایک ماہ سے رکھ گیا۔ فیروز اپنی سزا کاٹنے لگا۔ چپ چاپ جس بستی میں گرا تھا وہاں سے اٹھنا ناممکن تھا۔ ہفتے کے آرام کے بعد منہاج سکندر نے بھی واپس اذان کے مشیر خاص کا منصب سنبھال لیا، لیکن مرجان کو منانے کے لیے اذان سے مشورے لینا نہ بھولے، جو پورا ماہ وحدہ کے ہمراہ رہیں کیونکہ اس کے پیپرز تھے۔ پھر وحدہ کی کنڈیشن بھی بحال ہوتے کئی دن لگے اور واصف میر کے ہمراہ لندن جانے سے پہلے انصاری حویلی کے سب مکینوں سے مل کر گئی۔ واصف میر کی دونوں سرجریز کامیاب تو ہو گئی تھی، مگر ایک لمبا علاج اب بھی اس کا منتظر تھا، اور وحدہ نے اپنی فیملی کو چھوڑ کر اپنے مسیحا کو چنا۔ اس کے اس فیصلے کا انصاری حویلی کے مکینوں نے دل سے اعتراف کیا۔ بشی و علمان بھی 2 ہفتے بعد واپس آئے۔ علمان نے عائشہ سیال سے اپنے رویے کی آمنے سامنے پھر معافی مانگی، مگر وہ اسے معافی مانگنے دے ہی نہ سکی اور پورے دل سے دونوں کو گلے لگا کر سارے شکوے دور کیے۔ جبکہ مشی کی خواہش مزید علمان کے ساتھ رہنے کی تھی، تو وہ چند دن رہ کر واپس اس کے ساتھ ہی عنزہ جانے والی تھی، کیونکہ عائشہ نے خود یہی مناسب سمجھا کہ اس کنڈیشن میں اس کا علمان کے ساتھ ہونا ہی بہترین ہے۔ اور جواد سیال نے بھی عائشہ کو لے کر ساری ناراضگی ختم کر دی۔ اذان نے ان گزرے ہفتوں کے بیچ ایم این اے کی سیر سے دستبرداری لے کر اپنی پوسٹ اس کے مستحق یعنی جواد سیال کے سپرد کی، مگر سیاست میں ان کے ہمراہ رہنے کا بھرپور یقین دلایا۔ سیاست اس کے بس کا روگ تھی ہی نہیں، اسے اپنے پروفیشن اور زینش کے سوا اب کچھ قبول نہ رہا۔ وحدہ اور واصف میر لندن روانہ ہو گئے۔ اس ایک ماہ میں کنول اور طلال کے رشتے میں بھی قدرے سدھار آیا، اور سب سے خوبصورت بدلاؤ کنول کا عز المریم کے ہمراہ کچن سنبھالنا، گھریلو کاموں میں حصہ لینا، بہار کے ساتھ بھی اس کا رشتہ دن بدن سنور رہا تھا، جو اپنی زندگی اپنے پیارے خانزادہ ماں سے بڑھ کر پیار کرتی صائمہ اور اپنی کوکھ میں پل پل پروان چڑھتے اپنے اور حسیب کے عکس کو محسوس کرتی زندگی کو مسرور ہو کر گزار رہی تھی۔ دیان اور پنار کی زندگی میں حسین تھی۔ دونوں ڈاکٹرز اپنے فرض کے سنگ جڑے دکھائی دیتے تھے۔ آج کل بھی کسی آؤٹ ڈور نجی علاقے میں لگائے گئے فری کیمپ میں ہی دونوں کی ڈیوٹی تھی اور جلد روانگی بھی تھی، جبکہ خاوند ساول سیال اب تک اذان طیب کی معافی کے منتظر تھے، اور تبھی انہوں نے سب کو سیال حویلی ایک بڑی سی دعوت پر مدعو کیا تاکہ اس بہانے اذان بھی آئے اور اس سے معافی مانگ لے۔ اصل وجہ ان کے نئے بنتے منہ بلے بیٹے ادم کی زندگی کی خوشیوں پر مل بیٹھنا تھا۔ ادم نے ایک ماہ پہلے ہی یعقوب حیدر کا منصب سنبھال لیا اور ایک ماہ میں ہی وہ حان بابا کا ایک اور بچہ بن گیا۔ سادی اور اس کا نکاح وہ چاہتے تھے سیال حویلی ہو، جبکہ ظافر نے بھی تعلیم کے ساتھ اذان کے اسسٹنٹ ہونے کے فرائض بخوبی سنبھال لیے۔ وفاداری میں وہ ادم پڑ گیا، مگر پڑھائی میں بہت ذہین، اور اذان اس کی ذہانت، وفاداری اور شرافت کو لے کر اول دن ہی ایک اہم فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ ظافر کو اپنی شاگردگی میں لانے کا مقصد ہی اسے ان فیوچر وحدہ کی زندگی میں شامل کرنا تھا، اور یہ خیال اسے ظافر کو ایک ماہ آبزرو کرنے کے بیچ آیا، جس کی اس نے فی الحال زینش تک کو خبر نہ دی، لیکن وہ دعا گو ضرور تھا کہ اس کی خواہش تکمیل تک پہنچے۔ زینش کی پرامن طبیعت اوپر نیچے رہی، جس کے لیے اذان کافی پریشان رہا۔ ویک میں 2 بار زینش کا چیک اپ ہوتا تھا۔ اس کی 1 ہفتے بعد کلاسز بھی شروع ہونے والی تھی، اور اب تو ایک ماہ کی کمپلیٹ ریسٹ سے وہ بہت بہتر ہو گئی۔ گزرے ایک ماہ میں کنول اور طلال کے رشتے میں قدرے بہتری آئی تھی۔ اب وہ ایک اچھی بیوی کے سب فرائض نبھانا سیکھ رہی تھی۔ جہاں مشکلات تھی وہاں اس کے سامنے عز المریم کا مسکراتا چہرہ آ جاتا، جو ماں، بہن اور دوست کہ ہر سانچے میں ڈل جایا کرتی تھی۔ آج 1 ماہ اور 10 دن گزر چکے تھے۔ وقت پنکھ لگا کر اٹھتا ہی جا رہا تھا۔ لنچ پر سب موجود تھے۔ علمان اور مشی کی 2 دن بعد ہنزا واپسی تھی، جبکہ دیان اور پنار بھی 2 دن بعد ایک اسپیشل میڈیکل کیمپ کے لیے سیالکوٹ روانہ ہونے والے تھے۔ پھر دونوں کے وہاں سے نیوزی لینڈ جانے کے پلان تھے ہنی مون کے لیے۔ جب سے پنار اور دیان کی شادی ہوئی دونوں ہی ہاسپٹل کو پیارے رہے، جبکہ اس میڈیکل کیمپ کے بعد دونوں 2 ہفتے کی لانگ ویکیشن پلان کر چکے تھے، اور یہ سب پلٹون آج انصاری حویلی اس لیے جمع تھی کہ یہ سب کی کچھ دیر تک کوٹ روانگی تھی۔ آج شام ساول سیال کوٹ میں اپنے تمام مرحوم بچوں کے لیے اصالِ ثواب کو قرآن خوانی بھی رکھوائی تھی، جس پر سبھی مدعو تھے۔ چونکہ 2 دن تک 2 مین کپلز مسنگ ہونے والے تھے، سو سب نے مل جل کر جانے کا پلان ترتیب دیا۔ تم 2 کیوں نہیں چل رہے بھئی؟ زینش اور اذان نے آج کے بجائے کل صبح روانگی کا ارادہ بتایا تو سبھی ایک ساتھ بول اٹھے، سوائے پنار کے جو اپنے بیوے بچے کے سنگ پراسرار سا آئی کانٹیکٹ کیے کسی پراسرار ترنگ میں دکھائی دی۔ زینش کا آج فائنل چیک اپ ہے جو اسکپ نہیں ہو سکتا، آپ لوگ انجوائے کرنا پہنچ کر، ہم دوست صبح آپ کو جوائن کر لیں گے۔ اذان کی سنجیدگی سے وجہ بتانے پر سب کو کچھ تسلی ہوئی، البتہ زینش اکیلی ہی مسکراتی اذان طیب کی گہری نظروں میں آنچ سمائی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، بابا صحیح چاہ رہے تھے ان کے تمام بچے ان کے ساتھ آج ڈنر کریں، تبھی آج ہی بلوا لیا، ورنہ کبھی ہمارے کیپٹن صاحب مسنگ ہوتے ہیں۔
کبھی یہ ڈاکٹروں کی جوڑی عدم کے نکاح کے لیے وہ بہت خوش ہیں جیسے ان کی اپنی جوانی لوٹ آئی ہو. بہت پسند آیا وہ انہیں. 30-40 دنوں میں اس نے انہیں اپنا فین بنا لیا. جواد اور عائشہ بھی وہیں موجود تھے. جواد نے نرم مسکراتے لہجے میں بتایا، جس پر سب سعدیہ کو چھیڑتی چتاتی نظروں میں لے کر شرمانے پر مجبور کرتے اور پیارے لگے. ہے ہی کمال کا بچہ. بے بس چالاکی تو سرے سے نہیں ہے اس میں. خوب سجے گی میری سعدیہ اس کے ساتھ. ادھر مریم کے پیار نے سعدیہ کو ذرا حوصلہ دیا، ورنہ زینش پنار مشی تینوں اسے چھیڑتی بہت کیوٹ لگ رہی تھی. اچھی بات ہے، بزرگوں کی جان تو ان کے بچوں میں ہوتی ہے. طبیعت اب ان کی اچھی نہیں رہتی کہ وہ آ کر سب سے باری باری ملیں. سو بہترین ہے کہ ہم سب ہی ماں بعد ان کی خیریت سب مل کر پوچھ اور اپنی بتائیں. اب ہمارے بڑے وہی ہیں. طلال بھی مطمئن ہو کر تائید میں بولے، جبکہ زینش کے چہرے پر اذعان کی مانی ہے نظروں سے پھیلتا بلش سب سے حسین تھا. تبھی محترم نے لنچ کرنے کے بیچ اپنا فون جیکٹ کی جیب سے نکالا اور گود میں رکھے کچھ ٹائپ کیا. میں نے یہ بتانے کے لیے میسج کیا ہے لیڈی کیمیلین کہ آج فائنل چیک اپ کے ساتھ ساتھ تمہاری مہلت بھی اختتام پذیر ہو جائے گی. ویسے بھی 10 دن اوپر لے چکی ہو. ایکسٹرا مجھے اسپیشل فیل کرنا ہے بہت سارا. یو نو واٹ آئی مین. اذان نے سب کی آپسی گپ شپ کرنے کا فائدہ اٹھاتے چالاکی سے میسج بھیجا، جس پر زینش اور سعدیہ میٹھا لینے کے بہانے اٹھ کر کچن کی ذمہ بڑھی. زینش کا فون وہیں پڑا تھا. سعدیہ بھی جانے کے لیے کافی پرجوش تھی کیونکہ ادم اور سعدیہ کا نکاح کل رات میں طے پایا جا چکا تھا. شرم و حیا کی دیوی صاحبہ تو رنگ ڈھنگ میں ہی جدا ہو چکی تھے. زینو اپیا میں یہ لے کر جاتی ہوں، آپ بس سپون لے آئیں. سپون لے آئیں. سعدیہ نے مزیدار سی رس ملائی کا باؤل اور گلاس ڈشز ٹرے میں رکھے اور فون پر لے جایا سا مسکرا کر میسج پڑھتی زینش کو کہے کچن سے نکل گئی. آئی نو مسٹر ہسبینڈ، اور میں نے اس پورا وقت آپ کو ایک دن یا رات عام فیل ہونے نہیں دیا. پھر بھی ایک ساتھ بہت سا اسپیشل فیل کروانے والا مجھے اپنا پرومس یاد ہے. سو اطمینان سے لنچ کریں، کہیں باغی تھوڑا جا رہی ہوں. زینش کے میسج کو اذان نے فوری اوپن کیا، جبکہ اس کی پراسرار مسکراہٹ ڈائننگ پر بیٹھے ہر فرد کو مسکرانے پر مجبور کر گئی. چاچو کے ٹہوکے پر اذان متوجہ ہوا تو سب کی دبی دبی مسکراہٹ کو محسوس کیا. تم دو کی پھر لڑائی تو نہیں چل رہی جو پیغام رسانی کے لیے فون استعمال کرنے کی نوبت آ گئی؟ لاڈلے بتا رہا ہوں، اگر تم نے کوئی پنگا لیا نا میری پری سے تو ٹانگیں سینک دوں گا. پاس ہی بیٹھے چاچو نے کان میں گھس کر سب کے بیچ میں میسج پر عشق معشوقی کرنے پر ذرا الفاظ بدل کر شرم دلائی، جس پر اذان نے بھی جواب دینے کو چہرہ ان کی طرف پھیرا. آفت ہے شرط بار انداز لیے وہ مسکرایا. لڑائی کے باوجود کبھی ہمارا پیار کم نہیں ہوا نا کام عاشق صاحب. ماشاءاللہ بولیں، پھر نظر لگتی ہے ہمیں آپ ہم پر سے سیکیورٹی کیمرہ آنکھیں ہٹا کر اپنی سنوری سدھری زوجہ پر نظر ڈالیں اور گیند مارکی کی تیاری پکڑیں. اذان کے مست جواب پر طلال بھی دبا سا مسکرائے. بابا اور سیاں دونوں کی خود پر نظر دے کے زینش وہیں سعدیہ کے پیچھے آتی پراسرار ہوئی. یہ دونوں چچا بھتیجا ہنس ہنس کر بھی ایک دوسرے کو طنز کے تیر ہی مار رہے ہوں گے. اذان پلیز مجھے کیوں سب کے بیچ دیکھنا بند کریں ورنہ آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دوں گی. اف اس بندے کی آنکھیں. زینش نے سعدیہ کے سویٹی سرو کرنے پر اسے سپون تھمائیں، جبکہ خود دونوں کو گھورتی اپنی جگہ پر واپس بیٹھی. اذان نے صحیح وارفتگی سے بنا آنکھیں ہٹائے دیکھ کر کنفیوز کر رہا تھا، جیسے سب یہاں نہ ہو تو پکڑ کر خود میں چھپا لے گا. آدم اور سعدیہ کا خیر سے کل شام نکاح ہے، سب دعا کرنا دونوں بچوں کا اللہ نصیب روشن کریں. ادھر مریم نے سب کو متوجہ کیا، جس پر سب نے باری باری مسکرا کر سعدیہ کو دیکھا. لنچ کے فوری بعد جہاں سب کورٹ کے لیے روانہ ہوئے وہیں زینو بھی ہاسپٹل جانے کے لیے ریڈی ہونے کمرے میں چلی گئی. اذان نے سب کو سیاف کیا، خود وہیں پورچ میں رک کر زینش کا ویٹ کرنے لگا. زینش نے سادہ سی بلیک فل والیوم فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنا، بلیک کی ٹاپ کے ہمراہ شال لے لی کیونکہ جنوری آدھا ہو چکا تھا اور ٹھنڈ بھی شدت اختیار کر چکی تھی. زینو کو کچھ دنوں سے کچھ اور بھی ایشوز ہو رہے تھے، جس کے لیے وہ 2 دن پہلے جب پنار کے ساتھ ہاسپٹل گئی تو اپنی پریگنینسی کنفرمیشن کے لیے بلڈ رپورٹ بھی کروا کے آئی تھی اور آج اس کے رزلٹ کے لیے بہت پر امید تھی. بالوں کو کھولے، شال سے باہر نکالے، کندھوں کو کور کرتی وہ آئینے کے سامنے گہرا سانس بھرتی رکی. آج ان کے لیے اسپیشل ایوننگ، نائٹ اور مارننگ تو ارینج کر دی، لیکن ان کی پوری زندگی خوبصورت صرف اس پازیٹیو رپورٹ سے ہوگی. زینش کو اپنے اندر آتی تبدیلیوں سے ویسے تو یہ یقین ہفتے پہلے ہی ہو چکا تھا کہ وہ امید سے ہے، لیکن پھر بھی ایک ڈر لگ رہا تھا اور تبھی وہ اذان کو یہ نیوز کنفرمیشن کے بعد ہی دینا چاہتی تھی. اور فائنلی آج وہ دن آ ہی گیا. زینش اپنے نازک سراپے کی رعنائیاں شال میں چھپائے پھر سے باہر آئی تو محترم وائٹ پینٹ کے ہمراہ لائٹ اوشن بلو ہائی نیک پہنے وائٹ ہی بلیزر پہن کے ایک بار پھر مکمل سیاہ سے نکل کر ڈیشنگ لک میں کھڑے تھے، مگر اس بار سیاہی سے نکلنا اس کے حق میں اچھا ہونے والا تھا. تھینک گاڈ آپ نے بلیک نہیں پہنا. زینش جو سیاہ میں جان لیوا لگ رہی تھی، اذان پر سیاہی نہ دیکھ کر جیسے کھلکھلائی. اذان نے منہ بسوڑا، تم نے کیوں آفت مچا رکھی ہے؟ پھر یہ جانتے بوجھتے کہ اس رنگ میں مجھے تم صرف میرے آس پاس رہتی قبول ہو، اب کس کا دل چاہے گا وہ ہاسپٹل کا چکر لگا کر آئے.
कार्ड्स के इर्द मंडलाने के सबब अज़ान ने बीच का फासला इस्तवार रखा, वरना पकड़ कर दिल से लगाने में वो कहाँ देर लगाता था। इसलिए कि आने जाने के बीच आपका ध्यान भूल कर भी मुझसे ना हटे, समझा करें। जिनिश ने अदा से शाल छानों से ऊपर को सरकाई और फ्रंट सीट संभाले। गाड़ी में फरी जा बैठी अज़ान ने भी मुस्कुरा कर पलटे कदम बढ़ाए और ड्राइविंग सीट पर एतमादी से संभाली। उसका सीट बेल्ट बंद करने के बहाने उसकी तरफ झुकता, उसके मैरून होंठों पर बिखरी मुस्कुराहट बढ़ाता, उसकी गुलाबी गाल दांत में हल्की से लेकर दबाए बिना सबूत छोड़ती लव डोज दिए पीछे हटा। जिनिश ने गर्दन फेरा, फंसे सुरही में गुलते चेहरे और फैली आंखों से घूरा। मेरा ध्यान भटकने दो, ऐसी तुम कहीं से नहीं हो, सो मत किया करो ऐसी प्यारी शक की हरकतें जो तुम्हारी सख्ती बढ़ा दें। उजान को अपनी हरकत पर गुरूर आता देखे जिनिश ने हंसकर चेहरा झुकाया, फिर विंडो की तरफ फेर लिया। वहीं सब कोर्ट की तरफ रवाना थे, जबकि पिनारो ध्यान भी जाते हुए पहले अपने हॉस्पिटल रुके। पिनार ने डॉक्टर आयशा से जीनू की ब्लड रिपोर्ट भी पिक की, जो पॉजिटिव थी, जबकि इसने कोर्ट जाते इसकी सही जगह जाते हुए पहुँचाना था। जिनिश और उजान की ज़िंदगी में आती इस खुशी की कन्फर्मेशन सबसे पहले पिनार और ध्यान को मिली, जिनकी खुशी संभाले न संभल पाई। वहीं उजान और जिनिश भी सीधे हॉस्पिटल पहुंचे। जिनिश की मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक थी और सारी रिपोर्ट्स भी क्लियर थी। अब मजीद कोई मेडिकेशन तो नहीं होगी। डॉक्टर तैयब के हमरा उजान और जिनिश बाहर आए, तभी डॉक्टर आयशा ने कुछ देर जिनिश को नर्स को भेजकर बुलवाया। नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है, टेंशन वगैरह से इसे हमेशा दूर ही रखना, यही तजवीज़ है। भले औरत बहुत मजबूत होती है, लेकिन ये दिल दिमाग के मामलात अक्सर इन बहादुर खवातीन को हरा देते हैं। डॉक्टर तैयब ने इसे मतमीन किया, जबकि उजान भी जीनू को मैसेज भेजा, खुद बाहर निकल गया। मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, फ्री होकर आ जाना। वैसे गायनी स्पेशलिस्ट ने तुम्हें क्यों बुलाया? उजान को तशवीश थी। डॉक्टर आयशा के पास खड़ी जीनू मैसेज पढ़े घबराई। इनको शक हुआ तो सारा सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। जिन्होंने फरी जवाब लिखा, मेरी और मिशी की फ्रेंड है ना डॉक्टर आयशा, और पिनार की भी। मिशी को लेकर मैं और आईजान इन्हीं के पास आए थे, मैं बस मिलकर आती हूँ, सब ठीक है। आयशा कह रही हैं मुझे विटामिन और कैल्शियम की सप्लीमेंट्स देंगी, जिससे मैं मज़ीद फिट हो जाऊँगी, तभी बुलाया। जिन्होंने उजान की तशफ़ी कराई, जिस पर वो पूरा इसरार सा हुआ। कमेलियन की छठी की ख्वाहाँ थोड़ी फड़क रही थी। सबके प्रेशर में आकर ये कहीं मदरहुड में ज़बरदस्ती घुसने के प्लान तो नहीं कर रही, कुछ पता भी नहीं इस लड़की का। उजान ने बेचैन नज़रें हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर डाले हुए कलामी की, बस न चला शक्की औरतों की तरह सुबह लेने अंदर ही चला जाए। तुम्हारी रिपोर्ट डॉक्टर पिनार ने पिक कर ली थी कुछ देर पहले। यू आर एक्सपेक्टिंग गर्ल, लेकिन बहुत वीक हो, अपनी केयर करो। पिनार ने कहा था तो मैं ये सारी ताकीदें बढ़ा चढ़ा कर करूँ। बहुत होश के साथ वो तुम्हारे लिए दुगनी फिक्रमंद थी। 4 वीक का हो चुका है तुम्हारा बेबी, खाने पीने का भरपूर ख्याल रखना और ज़्यादा सफ़र भी सजेस्ट नहीं करूँगी। स्टार्ट के 2 मंथ और लास्ट के 2 बहुत एहतियात करना, और बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर उजान के साथ आना, ताकि बाकी एहतियात और ताकीद मैं उन्हें कर सकूँ। बहुत मुबारक हो। डॉक्टर आयशा ने प्यार से गाल चलाते जीनू को ये खुशी की खबर सुनाई निहाल किया। जज्बाती भी, थैंक यू सो मच, 4 हफ्ते से ही मेरे पास आ चुका है, तभी तो ज़िंदगी दुगनी खूबसूरत लग रही थी मुझे। मैं उजान के साथ आऊँगी जल्द। अगेन थैंक यू। जिनिश की नम होती आंखों को देखे आयशा भी दिल से हंसी और गले लगा के इसे बाय किया। अल्लाह का शुक्र अदा करती वो भी बाहर आई, अपनी बीकी आंखों को हर मुमकिन खुश करते खुद को कंपोज किया। वो सिर्फ बैग लिए ही आती दिखाई दी, जिस पर उसके बैठते ही उजान ने उससे उसका बैग लिए खोलना चाहा। उजान, बुरी बात, किसी लेडी का बैग नहीं खोलते। और उजान के हाथ से बैग झपट कर कराई, जिसके सबब वो खोल ना पाया। मशकूक लग रही हो, बता रही हो, ये लूँ जान तुम्हारी। बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचे उजान ने उसके बदले बदले चेहरे को फौरी बांपा, जबकि जिनिस से सरप्राइज़ मज़ीद बरकरार रखना ये सरपरा मज़ीद नामुमकिन कर गया। दिल चाहा वो उसकी जान पर बनती आंखों में झांक कर बता दे कि वो उसकी ज़िंदगी गोल्डन कर चुकी है, मगर ये सब वो इसे यहाँ नहीं, बहुत खूबसूरत माहौल में बताना चाहती थी। क्या बताऊँ, पागल पागल तो नहीं हो गई क्या? जिनिस ने बमुश्किल खुद को सब कहने से रोके, सूजी बरहम होकर और हसीन लगते शख्स से नज़र फेरी। वो तो कब का हो गया हूँ, क्या तुम रोई हो? अजान के सवाल जिनिश को चौंका गया। लम्हा भर वो सांस लेना भी भूल गई। नो, क्यों रहूँगी, बहुत थकन हो रही है, प्लीज़ घर चलते हैं, लंबी सी नींद लूँगी क्योंकि कल भी सफ़र है। फौरी खुद को अजान से आज़ाद करवाई। जिनिश ने मुँह खिड़की की तरफ फेरा। उजान ने उसके इस चिढ़ने पर खुद भी मज़ीद इसरार न किया। उस संजीदगी से गाड़ी स्टार्ट की। जिनिश ने गर्दन मोड़ी तो उजान सख्त नाराज़ दिखाई दिया। उजान, जिनिश ने उसका स्टीयरिंग पर जमा हाथ पर कशिश हाथ थामा, जिसे उजान ने फौरी अपने आप से दूर किया। डोंट डिस्टर्ब मी लेडी कमेलियन, कतियत से खुरदरा जवाब दिया, वान किया, जबकि जिनिश ने एक उदास नज़र उजान पर डाली और अपने झटके हाथ पर। बच्चों की तरह रूठ जाते हैं आप उजान। उफ, मुझे भी सरप्राइज़ के कीड़े ने काट लिया है, वरना आपको यूँ मुँह फेरने ना देती। अपने आप को मलामत भी की और बोझिल भी हुई, मगर जानती थी आज वो ज़्यादा देर रूठा नहीं रह सकता।
کوٹ میں سب بچوں کی آمد نے گویا خان ساول سیال کے اندر خوشی کی لہر بھر دی۔ منشی جلال کے بقول آج تو ان کے پیر زمین پر نہ لگ رہے تھے، اتنے سارے مہمان، اتنی ساری رحمتوں نے سیال حویلی کو روشن کیا۔ پھر جواد سیال اور عائشہ نے فوری مہمان سے میزبان کی جگہ سنبھالی۔ عدم بھی میزبانوں میں شامل تھا اور آتے ہی اس کی سعدیہ سے ملتی وہ لمحہ بھر کی نظر دل کے بہت سے احساسات کو چھو کر گزر گئی۔ بھلے وہ لمحہ بہت مختصر تھا لیکن پوری زندگی پر حاوی ہونے والا تھا۔ سب موجود تھے۔ خان بابا نے میشی کو سب سے پہلے گلے لگایا، اپنے شیر پوتے سے گلے ملے، طلال اور کنول کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ حسیب نے بھی اماں اور بہار کے ہمراہی قافلہ جوائن کر لیا تھا۔ خان بابا نے ان سب کو بھی دل کھول کر پیار دیتے خوش آمدید کہا۔ گویا یہ سب لوگ یہاں ایک بار ان کے بلانے پر چلے آئے، لیکن زینو اور زان کی کمی پر اداس ہوئے۔ سفر لمبا تھا، سب تھوڑا آرام کرو، رات میں کھانے پر ملتے ہیں میرے بچوں۔ سب کو آرام کرنے بیچ کر خود وہ طلال کی بازو پکڑے ان کو جانے سے روک گئے۔ وہ نہیں آیا، اب تو بہت دن گزر گئے، کب معاف کرے گا مینو؟ تو نے سفارش نہیں کی میری طلال؟ خان بابا کی آنکھیں بولنے سے پہلے بھیگی۔ ایسی بات نہیں ہے خان بابا، زینش کا کوئی آخری چیک اپ آ گیا، بس تبھی وہ آج کی بجائے کل صبح آئیں گے، اور اگر وہ واقعی آپ سے ناراض ہوتا تو آپ کے تحفے کو ہرگز قبول نہ کرتا۔ نہ صرف قبول بلکہ پچھلے 1 ماہ سے وہاں وہ کچھ اسپیشل کام بھی کروا رہا ہے۔ ابھی تک اس جگہ جانے کی اس نے کسی کو پرمیشن نہیں دی، مگر آپ کی دی اس زمین کو یقیناً اس نے نکھار دیا ہوگا۔ رہی بات زبان سے اس کے معاف کرنے کی، تو کل آ رہا ہے نا، اگر ذرا سے بھی غرور دکھایا تو کان سے پکڑ کر آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ طلال اور ان کے بیچ نہ جانے کس زمین کی بات ہو رہی تھی، مگر جو بھی تھا خان بابا کی آنکھوں میں نمی کی جگہ خوشی اور بے یقینی نے لی۔ سچ میں کیا اس نے میرے تحفے کو اتنی اہمیت دی؟ تو سچ کہہ رہا ہے نا طلال؟ خان بابا کی حسرت پر طلال فوری ان کے گلے لگے۔ بالکل سچ، شاید وہاں وہ زینش کے لیے کچھ بنانا چاہتا تھا۔ 1 ماہ پہلے جب کام شروع کروایا تب اس نے مجھے سیکرٹ پارٹنر بنایا تھا، سو یہ اس کی معافی کا ایک انداز ہے۔ آپ یہ فکریں چھوڑ دیں۔ عدم اور اس کے چھوٹے بھائی کو آپ نے جو اپنی فرزندی میں لیا، دل جیت لیا، وہ دو آپ کی شفقت پا کر بہت خوش ہیں، اور خیر سے کل عدم بھی ٹھکانے لگنے والا ہے۔ طلال کی مسکراتی جتاتی باتوں وہ کھل سے اٹھے۔ آنے والا وقت ان کے دل کے دکھ کم کرنے والا تھا۔ ظافر کے بارے جب مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جب عدم نے رہائش اور جاؤ کی بات کی، اسی صبح خان بابا کے منشی جلال نے اذان سے کسی بندے کے بارے کہا تھا جو زمینی نظام دیکھ سکے، بس اذان کو عدم ہی بہترین لگا، اور اس طرح ظافر کے لیے بھی اس کے فارم ہاؤس جگہ بن گئی۔ ظافر یونی کے ساتھ اذان کے فارم ہاؤس کو دیکھ ریکھ کے ساتھ مفت کی رہائش بھی پا چکا تھا۔ عدم کو اس کی فکر بھی نہیں تھی، سو سارے معاملے سیٹ ہو چکے تھے۔ جبکہ ساتھی اور عدم کا بھی صرف نکاح کرنے کا ہی فیصلہ ہوا، اور رخصتی کے بعد کچھ ماہ کے بعد کرنے کا سوچا گیا تھا، تب تک دونوں کے ساتھ رہنے کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ سوچ لیا جاتا۔ جی جناب، لاسٹ ایپی 78 کا پارٹ 3 ہو چکا ہے۔ کیسا لگا آپ کو؟ یقیناً بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ ہر چیز بہت تفصیل سے لکھ رہی ہوں، اس لیے بہت زیادہ لانگ ہو چکا ہے۔ تو کیسا لگا 3rd پارٹ ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں فورتھ پارٹ میں، یعنی وہ زینش اور اذان اسپیشل ہے صرف، اس میں اور کسی کا سین نہیں ہوگا، شاید پنار اور دھیان کا بھی ہو۔ تو پھر اس کے بعد جو 5 اور لاسٹ پارٹ ہوگا اس میں بتائیں گے میں بتاؤں گی سب کے بیبیز، اور منہاز اور مرجان کے نکاح، اور سعدیہ اور عدم کا نکاح بھی بتاؤں گی، یعنی سب کچھ تفصیلی بتاؤں گی، آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ تو جنہوں نے ووٹ کیا تھا کہ ایک ہی ایپیسوڈ میں سب ختم کر دیں، سوری۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔